الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في كلامه الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس سے دو مختلف جگہوں سے قرآن کریم کا کچھ حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے آج کا یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے، جس میں میں اور آپ احباب سب شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ علامہ حافظ محمد طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ احباب کے سامنے میں اس وقت حاضر ہوں، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس کے مطابق بات کروں۔ بہرحال دین کا ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق کہنے کے بعد اللہ تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، ہم چونکہ اولیاء اللہ کے ماننے والے، ان کی عظمتوں کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا مقام ہے ہی اس درجہ کا کہ ایک جو سچا مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کے ان پاکیزہ بندوں کی
عظمت و شان اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس سے سبق بھی حاصل کرے اور ان کی عظمتوں کا اظہار بھی کرتا رہے۔ تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ جو ہے اس کو بیان کیا تو اسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس طرح سے بیان کیا کہ اے انسان تو ہم نے تجھے تخلیق کیا، اس طرح تخلیق کیا کہ تجھے احسن تقویم کے ساتھ، احسن بمانی بہترین، تجھے بہترین شکل و صورت کے ساتھ ہم نے تخلیق کیا ہے، تجھے بنایا ہے تو تجھے بہترین بنایا ہے۔ تو اسی کا سبب ہے کہ انسان کو جب کہا جائے گا مخلوقات میں تو اشرف المخلوقات کہا جائے گا، مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ کہا جائے گا۔ کیوں اعلیٰ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تخلیق جو ہے وہ فرمائی ہے اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اور خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، اور جب یہ تخلیق کے اعتبار سے اعلیٰ ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوں گی، اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی وہ بھی کوئی کم تر ناقص نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اعلیٰ ہے تو اگر اس کو خوراک دی تو وہ بھی اعلیٰ دی۔ کہیں کوئی کسی انداز میں آپ کو کھاتا ہوا کوئی اللہ کی مخلوقات میں سے کبھی کوئی مردار کھاتی ہوئی چیز نظر آئے گی، لیکن کیا تجھے بھی اللہ نے مردار پر رکھا؟ نہ، بلکہ خالق کائنات نے انسان کو مردار پر نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ نہیں، تو وہ نہیں جو جانور ہے، تو وہ نہیں جو کتا ہے، تو وہ نہیں جو درندہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا، بہترین مخلوق بنایا ہے۔ تو جب تو ہے ہی بہترین تو پھر اسی سبب سے خالق نے تیرے لیے جو خوراک رکھی ہے وہ بھی بہترین رکھی ہے۔ پھر جب خوراک بہترین رکھی ہے تو پھر کہا کہ ہم نے تیرے لیے جو عمل رکھے ہیں وہ بھی زمانے میں بہترین رکھے ہیں۔ اب تیرا عمل کسی جانور کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو انسان ہے۔ تیرا عمل جو ہے وہ کسی درندے کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ درندے کا کام پھاڑ کھانا ہے، لیکن تیرا کام وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تو انسان ہے، تو ہے اعلیٰ۔ اس لیے جب تو اعلیٰ ہے تو پھر تیرا کردار بھی اعلیٰ ہے۔ تو مخلوق میں چونکہ اللہ نے تجھے یہ آزاد بخشا ہے، تو پھر جب انسان مخلوقوں میں اعلیٰ ہے تو پھر انسانوں میں بھی کوئی اعلیٰ ہے۔ انسانوں میں پھر اہل ایمان اعلیٰ و افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ انسان در حقیقت کہلائے گا وہی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اب وہی بہترین انسان ہے کہ جو بہترین مومن ہے۔ یہاں سے اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اگر انسان بن گیا تو پھر ضرورت ہے کہ مومن بن جا، اگر مومن بن گیا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ اللہ کا دوست بن جا، اللہ کا دوست بن گیا ہے تو پھر اس سے آگے بھی تیرے لیے ایک مقام ہے جسے مقام رضا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندہ مومن، اگر تو مومن بن جائے تو پھر یہ یاد رکھ کہ میں نے تیرے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں۔ یا اللہ کس طرح سے دروازے کھولے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں بھی تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میں رب ہو کر میں اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا۔ تو مخلوق ہو کر میری طرف دوستی کا قدم اٹھا، میں تیری طرف دوستی کے لیے اٹھوں گا۔ اللہ کریم کس طرح سے اٹھے گا؟ تو کس طرح سے ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ تو خالق کائنات نے پھر قرآن کریم میں اس کو بیان کیا، کہا کہ اے بندے سب سے پہلے تو بندہ بن، اس لیے
کہ مخلوقیں تو ساری ہی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں بسنے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن ہے، وہ ذکر کرتی رہتی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دروازہ جب کبھی کھلتا ہے بند ہوتا ہے تو اس سے جب تو ایک آواز سنتا ہے، جسے یوں کہہ لیجئے کہ چیخنے کی آواز سنتا ہے، تجھے وہ چیخ نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ جب تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرغ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے سحری کے وقت میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مخلوق ہر کوئی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اپنے اپنے انداز میں کرتی ہے۔ دریا کی مچھلی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن اس کا انداز اپنا ہے۔ لیکن اے بندہ مومن، تو مخلوقوں میں اعلیٰ ہے، تجھے جو ذکر کی خوراک دی گئی وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اب اس اعلیٰ خوراک کو دیکھنا ہے، جو ذکر کی اعلیٰ ترین خوراک ایک بندہ مومن کو دی گئی۔ اب ہم نے احباب ذی وقار اسی کو دیکھنا ہے، اسی کی طرف ہم نے ذرا آنا ہے۔ میں اسی کی جانب اپنی گفتگو کو بڑھانا چاہوں گا۔ رب نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا، کہا کہ ذکر سارے ہی کرتے ہیں لیکن سارے دوستی کے قابل نہیں۔ مخلوقیں ساری ذکر کرتی ہیں لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے دوستی کے دروازے کھولتا ہے؟ ہم جب مخلوقوں کو تقسیم کرتے ہیں نا تو مخلوقوں کو 3 کیٹاگریوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک مخلوق درندوں کی، چرند پرند درند، اس میں ہر مخلوق جو ہے سوائے انسان کے، یعنی اس میں ساری شامل کر لیجئے۔ اور ایک مخلوق انسانوں کی اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی۔ اب احباب ذی وقار اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک مخلوق جو جانور ہیں، جو انسان نہیں، عقل و شعور نہیں رکھتے، جو انسان نہیں، ایک مخلوق فرشتہ، اور درمیان میں ایک مخلوق انسان۔ مخلوق انسان جو ہے یہ درمیان میں ہے، اس کے نیچے جانور ہیں، اس کے اوپر فرشتے ہیں۔ اس کے نیچے جانور ہیں، اس کے اوپر فرشتے ہیں، انسان درمیان میں ہے۔ تو اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ انسان کو تو نے درمیان میں رکھا تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، اب ہمیں سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ اے بندہ مومن، تجھے سمجھنا یہ ہے کہ اگر جانور جو ہے صبح سے شام تک ذکر کرتا رہے، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے ذکر میں مگن رہے، تو پھر بھی وہ جانور ہی رہے گا، اس کا درجہ جو ہے وہ ولی نہیں بن جائے گا، کیونکہ وہ جانور ہے، ذکر تو وہ کرتا ہے لیکن اپنے ذکر کرنے کے سبب سے وہ اللہ کا ولی نہیں اس نے بن جانا۔ لیکن تو پھر دوسری طرف کہا کہ ایک طرف فرشتوں کی طرف بھی دیکھ کہ فرشتہ جبرائیل امین ہو، اگرچہ وہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء سے ملنے والا ہو، ان کا درجہ صحابیت رکھنے والا ہو، لیکن باوجود اس کے جو مرتبہ جبریل کا پہلے دن تھا وہی مرتبہ آج بھی جبریل کا ہے۔ جبریل بھی اپنے مرتبے میں بڑا نہیں، بلکہ جو مرتبہ اللہ نے جبریل کو پہلے دن عطا کیا تھا، آج بھی جبریل کا مرتبہ وہی ہے جو پہلے دن جانور جب پیدا ہوا تھا تو پھر بھی جانور تھا، جب وہ مر گیا تو پھر بھی جانور تھا۔ لیکن اے بندہ مومن، تجھے رب یہ کہتا ہے کہ اگر جانا چاہے پستی کی طرف تو پھر تو اتنا گرے گا، گرتا جائے گا، تو جانور نہیں بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا کہ بلکہ تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے، کہا کہ اگر تو گرنا شروع کر دے اپنے منصب سے، اگر تو نیچے آنا شروع کر دے تو اتنا نیچے آتا جائے گا، اتنا نیچے آتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، فرمایا جو گرنا شروع کر دیتا ہے پستی کی طرف، فرمایا اولئک کالانعام، ایسے ہے جیسے جانور، بل ہم اضل، فرمایا نہیں جانور بھی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گیا گزریا، اس سے بھی گزرا، جانور سے بھی بدتر۔ اگر گرے تو جانور سے بھی بدتر۔ انسان درمیان میں ہے، نیچے جانور اور اوپر فرشتہ، اور پھر